وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد مقدوم محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان ذی وقار، اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پردے کے پیچھے موجود میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل اور پیارے محبوب علیہ السلام کے محبوبوں کے طفیل ہمیں زندگی کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی. اور آج الحمدللہ میں اور آپ اس نورانی محفل میں موجود ہیں، ورنہ کتنے ہی لوگ جو ہمارے محلوں اور گلیوں میں رہتے تھے، جو ہماری محفلوں میں آتے تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے، دیگر بیماریوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، ہم سب کی عمروں میں برکت پیدا فرمائی اور بخشش کے ذرائع اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. بحیثیت ایک مسلمان کے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جس طرح سے ہم سے ہو سکتا ہو ہم لوگ دین متین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا دین متین کی خدمت کریں. اس دین متین کی خدمت میں
کتنی ہی تکالیف، مصائب اور صعوبتیں اٹھانی پڑے تو ان تمام چیزوں کو ہم مسکرا کے برداشت کریں۔ یہی شیوہ ہے اسلام کے ماننے والوں کا، یہی شیوہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، اور یہی پیغام تھا کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، بزم رضا کراچی، جتنے بھی کارکنان ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ماحول میں بھی اس محفل کا انعقاد کیا کہ جس میں ہم سب موجود ہیں۔ اس ہال کے جو مالکان ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور وہ تمام افسران کہ جنہوں نے بڑی محبت کا اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے ثبوت دیا کہ جس کی وجہ سے ہم آج ان کی محبتوں کی وجہ سے، ان کی اجازت کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے مسلمان افسران ہیں ہمارے کہ جنہوں نے تعاون کیا، سب کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، ہال والوں کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرمائے، میری اور آپ کی، ہماری ماں و بہنوں کی عمر میں اللہ تعالی برکت پیدا فرمائے۔ برادران ملت، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بڑا محدود سا ہے، اور مجھے آج کی نشست میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پیارے غلام، خلفائے راشدین میں سے دو عظیم شخصیات، خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ جو دور چل رہا ہے، جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ جگہ جگہ پر صحابہ کرام کی عظمتوں کا پرچار کیا جائے، ان کے نام کی محفلیں، ان کے عرس کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے، اور اپنی یوتھ کو کہ جو سبق بھول گئی ہے، اس یوتھ کو دوبارہ سے سبق یاد دلایا جائے اور نئی نسل کو سبق پڑھایا جائے۔ ہم انتظار کریں کہ صاحب فلاں صحابی رسول کا وصال فلاں مہینے میں ہوا تو اس وقت گفتگو کریں گے، ایسا نہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہر جمعۃ المبارکہ میں صحابہ کرام کی عظمت پر گفتگو کی جائے، ختم نبوت کے مسئلے پر گفتگو کی جائے۔ ان دو چیزوں کی میں بہت شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ پوری کراچی میں مجالس سے واعظ محرم اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے منعقد ہوا کرتی تھی۔ صرف کھارا در میٹھا در ہی میں کئی علماء کرام خطابات کیا کرتے تھے،
نیو کراچی کے علاقے کی میں بات کروں تو روزانہ بلا ناغہ کسی نہ کسی عالم کا جلسہ ضرور ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ ساری رونقیں جو ہمارے اکابرین نے لگائی تھی، ان کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میدان خالی ہو گئے، اور سنیوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ زنگ لگ گیا، جو بالکل خاموش تماشائی بن کے، بلکہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں نے محسوس کیا کہ گفتگو شروع کی جائے تو پہلے خلفائے راشدین پر گفتگو شروع کی جائے، تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے کار اور واقع کربلا پہ گفتگو کی جائے. اور یہی طریقہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں تعلیم بھی فرمایا. تو جو وقت کی ضرورت ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل میری مدد فرمائے، غلطیوں سے محفوظ فرمائے میری زبان کو، اور گفتگو میں اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے. برادران ملت، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ان قدسی صفت شخصیات پر مشتمل ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو جو کمالات، خصائص، خوبیاں، فضائل، اوصاف، مناقب، عروج، بزرگیاں عطا فرمائیں، وہ صحابہ کرام ہی کا حصہ ہے. کوئی بھی غیر صحابی رسول اللہ علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنا. اور کوئی بھی صحابی انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام کی عزت کرنے والے، ہم اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات اور اولیاء کرام کی عزت کرنے والے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل صحابہ کرام کو ایسے مضبوط اعصاب عطا فرمائے کہ مشکل سے مشکل گھڑیوں میں، کٹھن حالات میں، صبر آزما منازل میں، آگ و خون کے دریاؤں سے گزرے، بڑی مشکلات اور صعوبتوں سے وہ گزرے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں الحمدللہ ان کے پاؤں میں لرزش نہ آئی. وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے ان مصائب کا مقابلہ کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اگر آپ مطالعہ فرمائیں کتابوں کا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک صحابیہ، بڑی عمر ہے ان کی، ان کے شوہر میدان جنگ میں، ان کے بیٹے میدان جنگ جب ختم ہونے والی تو کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کسی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا،
اور وہ خاتون ہیں کہ میدان جنگ کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں، راستے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا؟ وہ خاتون سامنے سے جواب دیتی ہیں کہ بس مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں، مجھے یہ بتا کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اسے بتایا گیا یا جب اس خاتون نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے آقا سلامت ہیں تو یہ غم تو کوئی غم ہی نہیں ہے، یہ مصیبت تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے مضبوط اعصاب الحمدللہ صحابہ کرام اور صحابیات کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! ان کمالات میں میں دیکھتا ہوں ایک اور کمال، اور وہ کمال ان کی قوت حافظہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حافظہ عطا فرمایا، خدا کی قسم عقل انسانی دنگ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے حافظے کی بات تو بہت بڑی ہے نا، بہت بلند۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عمر ابھی 9 سال یا 10 سال کی ہے کہ امام بخاری کو 70,000 احادیث مقدسہ یاد ہے۔ اللہ اکبر! بڑھتے بڑھتے ان احادیث کا سلسلہ 3 لاکھ تک پہنچ گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 لاکھ احادیث مقدسہ کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ کہ کسی کو اتنی احادیث یاد ہو، کسی کو 5 بھی یاد نہیں ہوں گے، لیکن 5 حدیثیں بھی اگر کوئی یاد کر لے تو وہ اپنے کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 3 لاکھ احادیث مقدسہ یاد ہیں۔ اللہ اکبر! تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غرور نام کی کوئی چیز نہیں، عاجزی کا پیکر ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جب امام بخاری کا جنازہ ہوا، اللہ اکبر! مخلوق خدا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ وہی بات کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا نا کہ ہمارے جنازے ہمارا حق ہونے کا فیصلہ کریں گے، کون حق پر ہے یہ فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ اللہ اکبر! امام بخاری کی تدفین ہوئی، جب امام بخاری کی تدفین ہو گئی، اللہ اکبر! حیران کن بات یہ کہ امام بخاری کی قبر شریفہ سے خوشبو آنے لگی، امام بخاری کی قبر شریفہ کے پاس کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ مٹی بطور تبرک اٹھا کر اپنے گھر لے جانے لگے۔ اللہ اکبر! پھر حکمرانوں نے کسی طریقے سے ان سلسلے کو روکا۔ یہ تو امام بخاری ہے کہ 3 لاکھ احادیث مقدسہ یاد ہے۔ اب ذرا مجھے دیانت داری سے بتاؤ کہ صحابہ کرام کے حافظے کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے حافظے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اگر میں بات کروں صحابہ کرام کے حافظے کی تو صحابہ کرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا کرم رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے ایسا کرم کہ رسول اللہ علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے اسے یاد کر لیتے، رسول اللہ علیہ السلام جو کام کرتے اسے اپنے ذہن میں رکھتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو فعل کرتے اسے اچھی طریقے سے غور سے اسے دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر! یہی وجہ کہ اسے نوٹ کر لیتے، اسے لکھ لیتے۔ اللہ اکبر! تو وہی باتیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے صدقے سے ہم تک پہنچی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ایسا، رسول اللہ علیہ السلام رکوع ایسا فرماتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے ایسے فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے صدقے پہنچی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا۔ لیکن آج کل کچھ بدنصیب لوگ ایسے
کہ جو माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जिन्हें अपनी ईमान की फिक्र नहीं, जिन्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं, वो सहाबा किराम पे जुबान दराज करते हैं। चे पिद्दी और चे पिद्दी का शोरबा, जरा बर औकात नहीं है गुफ्तगू करने की किसी आलिम दीन के सामने, और सहाबा किराम के खिलाफ जुबान दराज किए हुए हैं। आप देखते होंगे मीडिया पर छोटे छोटे अपने जो है वो चैनल बनाए हुए 8-10 कुर्सियां लगी हुई और सवालात हो रहे और सहाबा किराम के खिलाफ बातें हो रही हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। इस सारे सिस्टम को, इस सारी चीज को हमारे हुक्मरानों ने खत्म करना होगा, खत्म कराना होगा। वरना याद रखिए कि ये मुल्क जहां पर सहाबा किराम से अगर कोई दुश्मनी की बात करता है, कोई नफरत की बात करता है, अगर कुछ नफरत करने वाले मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों की 80% अक्सरियत सहाबा किराम से मोहब्बत करने वालों की है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम के मुकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाया। अब आइए मैं मोतबर कुतुब अहदीस से चंद अहदीस मुकद्दसा अर्ज करता हूं, बड़े आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में बयान करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सहाबा किराम का मुकाम और मर्तबा किस कदर बुलंद है। अल्लाह अकबर। पहली हदीस शरीफ ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद, निसाई में भी मौजूद और इब्ने माजा शरीफ में भी मौजूद है। एक एक हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह अकबर। और अपनी जुबानों को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से तर रखिएगा, क्योंकि यहां तो बज़ाहिर मैं आपसे खिताब कर रहा हूं। वो कैमरे की आंख जो मुझे देख रही है, मैं दुनिया भर में जितने मुसलमान मुझे देख रहे हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, ताकि उन्हें पता चले कि वाकई सहाबा किराम के चाहने वाले बैठे, सच्चे चाहने वाले और सच्चे वफादार सहाबा किराम के यहां पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस का ये है, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। दोबारा फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, बस कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई अहोद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे। अहोद पहाड़ तो आपने देखा है ना, अहोद पहाड़, अगर कोई अहोद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, फिर भी वो इनमें से किसी एक के शेर भर या इससे आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, अगर तुम में से कोई अहोद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो फिर भी वो इनमें से किसी एक के शेर भर या इससे आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। तो सहाबा किराम का मुकाम किस कदर बुलंद बाला। हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल, हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने और मुस्नद अहमद में भी ये हदीस शरीफ मौजूद। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा किराम के बारे में अल्लाह से डरो। देखो निगाह मुस्तफा 1400 साल पहले इन मामलात को मुलाहिजा फरमा रही, जो तकरीबन अदवार में होते रहे। इसलिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम एक एक बात इरशाद फरमा, और जाहिर सी बात है ये बात जो इरशाद फरमा रहे हैं ये सहाबा किराम के मजमे में ही तो हुजूर ने इरशाद फरमाई होगी, ताकि ये पैगाम कयामत तक आने वाली उम्मत मुस्तफा को पहुंच जाए कि सहाबा किराम का मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद उनको अपनी गुफ्तगू का निशाना मत बनाना। देखें वाज़े फरमा दिया, मेरे बाद उनको अपनी गुफ्तगू का निशाना मत बनाना, क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से उनसे मोहब्बत की। जरा बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। वो अफगानिस्तान के मुसलमानों ने
افغان حکومت قائم کر دی، تم تو رنچو لائن پتہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے ڈھیلے پڑے رہے تو تم نے کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا الفاظ مبارکہ پر غور کریں آپ۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور میری بات جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں تک خود ہی پہنچ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ سے زیادہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہوں گے۔ کوئی بات ایسی کمزوری کی مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ معاملات کو بگاڑ سکے، ہم معاملات کو خراب کر سکے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی کوئی بات ہماری نشستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بات، تشدد کی بات، مارنے مرنے کی بات ہماری محفلوں میں نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابرین نے ہماری تربیت ہی اس طرح سے کی ہے، ہمیں محبت کرنا سکھایا، ہمیں پیار کرنا سکھایا، ہمیں عشق کرنا سکھایا کہ رسول اللہ سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اولیاء کرام سے محبت کرو۔ تو سارے بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دل کے اندر نفرت نہیں ہو سکتی، غور سے سنو اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ فرمایا میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ ذرا کمال دیکھیں آپ، حضور علیہ السلام جوامع الکلم ہے، کیسی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرماتے میرے آقا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔ تو ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولو، سب کے دل میں صحابہ کی محبت ہے؟ پتا چلا کہ اس سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تبھی تو صحابہ کی محبت ہمارے دل میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام آگے ارشاد فرما، ذرا اسے غور سے سنیں۔ فرمایا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ کسی کے دل میں اگر صحابہ کرام کا بغض ہے تو سرکار کے فرمان کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا، اس کے دل میں صحابہ کرام کی نفرت بھری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تکلیف کئی طرح سے پہنچائی جا سکتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ ہاتھ کے ذریعے سے مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی ایسی پوسٹ ڈال دیں صحابہ کرام کہ جو ہے ایسا مواد اس میں ہو کہ نفرت آپ کی ظاہر ہو رہی ہو، ہے نا؟ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ایسے ایسے پیج بنائے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ذرا غور سے سنتے چلے جائیں۔ اور فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ حضور نے فرمایا ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جن لوگوں نے خلفاء راشدین کی بے ادبی کی، جن لوگوں نے صحابہ کرام اور صحابیات کی بے ادبی کی، جن لوگوں نے امہات المومنین کی بے ادبی کی، خدا کی قسم اس زمین پر ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کی قبروں سے گدھے جیسے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگ گئی، بلکہ ان کے چہرے جو ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج اس اسٹیج پر بیٹھ کر دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی بھی گستاخ صحابہ کی قبر کھولو،
اگر شریعت اجازت دیتی ہے، قبر کھولے آپ، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا چہرہ کعبے کی طرف نہیں ہوگا، کعبے کی طرف سے پھرا ہوا ہوگا۔ کئی گورکنوں نے اس کی گواہی دی کہ ہم نے فلاں فلاں شخص کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد بارش کی وجہ یا کسی وجہ سے قبر جب ٹوٹی، ہم نے دیکھا کہ قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھری ہوئی، جسم ختم، بعض دیکھے گئے کہ چہرے کعبے سے پھرے ہوئے۔ اللہ اکبر! تو جو رسول اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخیاں کرے، گالیاں دے، اور یہ امید رکھے کہ حضرت علی اس سے راضی ہو جائیں گے، امید رکھے کہ سیدہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گی، امید رکھے کہ اہل بیت اطہار اس سے راضی ہو جائیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ اللہ اکبر! ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب صحابہ کرام کے دشمن تو ہیں نا، اور ہر دور میں صحابہ کرام کے دشمن رہے۔ اچھا، جب صحابہ کرام کے دشمن اور دشمنی پر اتر آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے طریقہ بھی تعلیم فرما دیا۔ سنیے ذرا غور سے، حضور نے فرمایا، ترمذی کے الفاظ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، حضور نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو، کیا فرمایا؟ جب تم ان لوگوں کو دیکھو، ذرا میرے جملے پہ غور کریں، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور امتیوں کو سکھا رہے، تم جب دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ معاشرے کے اندر شر پھیلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شر پھیلانا ہے نا، اپنے ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے نا، مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنا ہے نا، اپنے ملک کو جلانا، اپنے شہر کو جلانا، اور جو ہے وہ اپنے اداروں کو نقصان پہنچانا، یہ سارا شر ہی تو ہے، اور یہ شر اسی وجہ سے تو پھیلتا ہے۔ آج دیکھیں آپ سکر کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھیں کیا ہو گیا، سوشل میڈیا پر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا۔ تو اس لیے میں حکومت وقت سے کہتا ہوں اور اداروں سے بھی کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو محرم شریف آنے سے پہلے ہی لگام دے دینی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر ہم قانون کے مطابق تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ کریں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں بلوچستان اسمبلی کو سلام پیش کرتا جنہوں نے عظمت صحابہ قانون کو پاس کیا کہ کوئی بھی اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ تو چاروں صوبائی اسمبلیاں، 3 اور صوبائی اسمبلیاں ایسی قانون کو پاس کر، ہماری قومی اسمبلی بھی ایسی قانون کو پاس کرے، اور ایسے گنتی کے 10-15 لوگوں کو اگر سزا دے دی گئی، میں آپ سے سچ کہتا ہوں صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے والے خاموش ہو جائیں گے، زبانیں ان کی بند ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت تمہارے شر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! طبرانی اور ابو یعلا نے اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں، لوگ کثیر تعداد میں ہیں۔ پاکستان کی آبادی 22-23 کروڑ ہو گئی نا، تو دنیا کی آبادی کتنی ہو گئی ہوگی؟ سرکار فرما رہے ہیں لوگ کثیر تعداد میں ہیں، پہلے بھی تعداد لوگوں کی زیادہ،
لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے صحابہ قلیل ہیں، میرے صحابہ تھوڑے ہیں، بس میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جس نے ان کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے ان کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا جناب، اب جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا، کومنٹس میں لوگ گالیاں تو دے رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، لوگ برا بھلا تو ہمیں کہہ رہے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، میں علماء اہل سنت سے کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر عظمت صحابہ کرام کو بیان کر، کوئی تمہیں کتنی ہی گالیاں دے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر عظمت صحابہ کو بیان کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ مسند احمد میں یہ حدیث شریف موجود، حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی، الفاظ سن لو، سبحان اللہ کہنا سب پر لازم ہے، بڑی پیاری حدیث شریف کے الفاظ۔ حضور نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں، قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں۔ اب تمہیں جتنی گالیاں دینا ہے دو، ہمیں دے رہے ہو نا، ہمیں جتنی گالیاں دینا ہے دو، ہمارے ماں باپ کو جتنی گالیاں دینا ہے دو، لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرو گے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر جواب بھی ملے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا۔ علماء، جو میں نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ جواب ملے گا، یعنی علمی جواب ملے گا۔ ہم تشدد کے قائل نہیں، ہم دہشت گردی کے قائل نہیں، مارنے مرنے کے ہم قائل نہیں، ہم تو حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے اور قانون کے دائرے میں ایسے لوگوں کو لایا جائے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ احادیث مقدسہ میں کتنی جگہ پر سرکار فرما رہے ہیں، دشمن صحابہ پر خدا کی لعنت ہو، دشمن صحابہ پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس حدیث کو حاکم نے بیان کیا، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ مجھے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے اپنا حبیب بنایا۔ مطلب یہ حدیث شریف کا، حضور نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا۔ اللہ نے مجھے اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا، بس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے۔ حضور فرماتے خود، فرمایا ایک مقام پر کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہے، 2 وزیر آسمانوں میں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمانوں کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل۔ یا رسول اللہ، زمین کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہوتے، جب مرتے ہیں تو حکمران بادشاہ ایک جگہ پر دفن اور وزراء دوسری جگہ پر دفن۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام کے وزراء ہیں،
جس گنبد خضرا کے نیچے سرکار آرام فرما ہے، اسی گنبد خضرا کے نیچے دونوں وزراء بھی آرام فرما ہے۔ فرمایا 4 وزیروں سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، 2 وزیر زمین میں ہے، 2 وزیر آسمان میں ہے۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل، زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر۔ پتا چلا کہ پیارے آقا بظاہر تو زمین پر ہے، لیکن زمین پر بھی میرے آقا کی حکومت ہے، آسمانوں میں بھی میرے آقا کی حکومت ہے۔ آقا کی حکومت ہے، اللہ اکبر ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اکبر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنا، قریبی رشتہ دار، انصار کہتے مددگار، انصار بنائے۔ بس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں جب پکڑے جاتے ہیں نا، جب صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تو کہتے ہیں افسران کے سامنے، نہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا، ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے، ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے، تو باتوں کو ہیر پھیر کر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ واضح طور پر حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے، دہلوی شریف کے الفاظ ہیں، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا، اب دیکھیں آپ حضور نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آج سے ذرا 5 سال پیچھے جائیں، کوئی معاملات ایسے نہیں تھے۔ لوگ تو رہتے ہیں نا، فرقے تو ہوں گے، فرقے تو رہتے ہیں، ہم اپنے فرقے پر قائم، دوسرے لوگ اپنے فرقے پر قائم، ٹھیک ہے، فرقے تو ہوں گے جیسا حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی جائے، خلفاء راشدین کو معاذ اللہ گالیاں دی جائیں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی جائے، یزید ملعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی اجازت نہیں ملے گی۔ اس ملک پاکستان کے اندر اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے۔ یہی ہو رہا ہے نا یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے نا کہ صاحب ابو سفیان، حضرت ابو سفیان نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باغ فدق پر قبضہ کر لیا، حضرت فاروق اعظم نے دروازہ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا دیا، جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہی تو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ سارے پیجز بند ہونے چاہیے، سب کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے پیجز کو بند کرے تاکہ یہ فتنہ اور فساد ختم ہو۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے، میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں، برائیاں بیان نہیں کرو۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا کے پر جب یہ ساری چیزیں آ گئی، اب شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ، کہیں نہ کہیں وسوسے ضرور ڈالتا ہے۔ اب آپ عالم تو نہیں ہیں کہ آپ جناب کوئی جواب دے سکے، وسوسے ڈالتا ہے، ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، دیکھو کتابوں کے حوالے بھی تو دے رہے، ذرا وہ کتابیں خرید کے تو لاؤ، وہ ایک بھی حوالہ درست ہو تو مجھے بتاؤ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور۔ اور جو بزرگوں کے نام ویسے ہی انہوں نے اپنے لوگوں کے نام رکھ دیے،
او دیکھو امام، دیکھو یہ لکھا ہے ابو حنیفہ نے یہ کہا۔ او بھائی یہ ابو حنیفہ سے مراد کون ہے یہاں پر؟ ذرا دیکھا تو جائے، پتا چلتا ہے کہ وہ نعمان ابن ثابت نہیں، وہ ابو حنیفہ کوئی اور ہے۔ اس طریقے کے نام رکھ کر کے جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا۔ اللہ اکبر، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں کہتا ہوں کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے 2-4 سالوں کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے پیچھے کن ممالک کا ہاتھ ہے؟ ذرا پتا تو کرو نا، ذرا معلوم تو کرو، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اچھا بھلا ہمارا ملک چل رہا تھا، یہ نفرتوں کے بیج بو کون رہا ہے؟ یہ دیواروں کے اوپر ان کا نام لکھ کر اور آگے ماد اللہ گندے الفاظ یہ لکھ کون رہا ہے؟ ذرا پتا کرو، ذرا معلوم کرو۔ تو بالکل جو ہے یہ فتنہ اور فساد اگر ایسے لوگوں کو سزا دی گئی تو ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے، میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ اب یہاں تک آپ کے لیے سبق اتنا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی علامہ صاحب آ گئے، صاحب بڑا جبہ قبہ پہن کر اور بڑی سی پگڑی باندھ کر، اور وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو گئے، آپ میں ہمت ہے کھڑے ہو کے اسے روک دیں؟ ہم آپ کو ایسی تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ ہمت ہے محفل سے ہی نکال دیں، اترو ہمارے اسٹیج سے اور یہاں سے نکلو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے خود اٹھ کر کے محفل سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذکر سننے والوں میں آپ کو شامل کر لیا جائے۔ یہ بندہ تھا جب صحابہ کرام کی برائیاں بیان ہو رہی تھی تو مزے لے لے کے سن رہا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، کہیں پر اس طرح کے معاملات ہو اٹھ کر کے آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت اور قوت نہیں ہے، اگر طاقت اور ہمت اور قوت ہے، اسی وقت کھڑے ہو کر کے کہے نہیں جناب، ہم آپ کو ہمارے شہر میں فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے، ہمارے ملک میں فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ یہ ملک پاکستان پہلے بھی صحابہ کرام کے وفاداروں کا تھا اور الحمدللہ اب بھی صحابہ کرام کے وفاداروں کا ہے، اور قیامت تک یہ ملک پاکستان صحابہ کرام کے وفاداروں کا رہے گا۔ ہم آپ کو فتنہ اپنے شہر میں نہیں پھیلانے دیں گے۔ جب آپ اس طریقے کا جواب دے دیں گے اور اگر اس کا کلپ اگر ویڈیو کلپ اگر سوشل میڈیا پر آ گیا تو بس مولوی کو تو سمجھو تم تارے اور سورج اور چاند سبھی دکھائی دے جائے گا، پھر اس کی محفلیں ختم، پھر اس کے لفافے ختم، پھر اس کے پیسے ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب روزی بند ہو جائے گی تو پھر اس طریقے کی بات وہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں پیغام آج کا یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے، ان کی عظمتوں کے گیت گانے، اپنی اولاد کو صحابہ کرام کا وفادار بنانا، اپنے بیوی بچوں، بھائیوں کے بچوں، بہنوں کے بچوں کو بھی صحابہ کرام کا وفادار بنانا ہے۔ اللہ اکبر، نجات اگر ہے تو صحابہ کرام کی غلامی میں ہے۔ اگر صحابہ کرام کی غلامی کا پٹا اتار دو گے، خدا کی قسم اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب تھوڑا سا گفتگو ہم آگے بڑھاتے، ٹائم بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے صاحب۔ آئیے ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جلدی میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا کہ صاحب کہیں پر محفل نہیں ہو رہی شاہ صاحب، اور اجازت بھی نہیں مل رہی، تو محفل کر لی جائے۔ ہال والے جو ہیں وہ ہال دینے کے لیے تیار ہیں، محفل کی جانی چاہیے۔ ہم نے کہا چلو، گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے باہر بیٹھ کر کے ذکر ابو بکر صدیق کریں گے، ذکر فاروق اعظم کریں گے، ذکر عثمان غنی کریں گے، ذکر مولا علی کریں گے، ذکر امام علی مقام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو لوگ آئیں یا نہ آئیں یہ ایک الگ بات، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور مجبوریاں ہیں لوگوں کی، معاملات ہیں لوگوں کے، لوگ آئیں یا نہ آئیں یہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن بہرحال علماء حقہ کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے سر انجام دے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے، آپ مؤذن سے نہیں پوچھ سکتے آپ نے اذان دی تو نمازی کیوں نہیں آئے، آپ نے اذان دی تو 5 نمازی کیوں؟ مؤذن کہے گا میرا کام اذان دینا ہے، لوگ آئیں یا نہ آئیں۔ کتنے وکلا ہیں، کتنے بیرسٹر ہیں، ایک بھی کیس نہیں جیتا پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے صاحب ہمارا تو کام ہی یہی ہے مقدمے لڑنا، اب جیت ملے یا نہ ملے ہمارا کام تو یہ، ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے، تو بس ہمارا بھی کام یہی ہے۔ جتنے آ جائیں بس غنیمت ہے صاحب۔ اور ان میں میں نے بات کسی کے دل پہ اثر کر گئی اور وہ یہ لے کر کے چلا گیا، خدا کی قسم اس پہ عمل کر لیا تو میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ میرا گھر سے آنا بیٹھنا، یہاں آپ سے ملنا، بات چیت کرنا، یہ ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا میں سمجھتا۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ کچھ آیت مقدسہ ایسی جو اکابر مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لائے، ذرا غور سے سنیے گا، اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کو سمجھیں، آج آپ سمجھیں، آج گفتگو کرنے کا مزہ ہی الگ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ سے، ورنہ تو گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ نہیں، بس سمجھے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے، یہ جو وقت آپ نے نکالا ہے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ۔ کیا قرآن فرما رہا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ بزار اور ابن عساکر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں، اب اس آیت کی تفسیر حضرت علی کیا کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیں آپ۔ حضرت علی فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لائے، اس سے مراد ہیں پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، فرماتے اس سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو سچ لے کر کے آئے اس سے مراد حضور علیہ السلام، اور جنہوں نے تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اور قرآن آگے فرما رہا ہے اولئک ھم المتقون، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب تو لاکھ برا کہے، لاکھ عیب نکالے، رب تو ابو بکر صدیق کی شان بیان فرما رہا ہے، رب تو انہیں متقی فرما رہا ہے، رب تو انہیں پرہیزگار فرما رہا ہے، تو جسے رب متقی اور پرہیزگار فرمائے ذرا سوچو کہ اس کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی کتابیں لکھی گئی، بازاروں میں دستیاب، انٹرنیٹ پر کتابیں ہی کتابیں۔ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان
ان کے مناقب، ان کے فضائل بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ میں کچھ چیدہ چیدہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قبل الاسلام آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ جب اسلام قبول کیا نا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھ دیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ یہ دو نام اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ تو یہاں پر بس اتنا کہوں گا کہ بچوں کے نام رکھے تو خدا کے لیے اچھے نام رکھیں، عبداللہ نام رکھے، عبد الرحمن نام رکھے، علی نام رکھے، عمر نام رکھیں، صدیق نام رکھیں، عثمان نام رکھیں۔ بچوں کے نام جو ہے وہ اچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ تو حضور نے عبد الکعبہ سے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ کنیت ابو بکر تھی۔ اس کنیت کو اتنی شہرت حاصل ہو گئی کہ یہ کنیت آپ کے نام پر یوں سمجھو غالب آ گئی۔ اب دنیا میں کہا جائے ابو بکر سے کون مراد، سب کہیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا داتا گنج بخش سے مراد کون، سب کہیں گے سید علی ہجویری۔ غریب نواز کن کو کہتے ہیں، معین الدین اجمیری۔ گنج شکر کن کو کہتے ہیں، بابا فرید کو۔ آپ دیکھیں بعض مرتبہ نام کو اللہ تعالی کنیتوں کو، القاب کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے، اور ویسے تو نام بھی اتنا مبارک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنیت کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ آج دنیا آپ کو جانتی ہے تو ابو بکر کے نام سے جانتی۔ جیسے میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیے امام اعظم کا اصلی نام کیا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ میں آپ سے کہوں کہ بتائیے ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو یہ کنیت غالب آ گئی نام پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا عبداللہ۔ اچھا، والد محترم کا نام تھا عثمان، ذہن میں رکھنا، اور کنیت تھی ابو قحافہ۔ جس وقت آپ کتابیں پڑھیں گے نا، اللہ کرے آپ کو علم دین کا شوق ہو، آپ عالم بننا شروع کریں، یا آپ دنیاوی تعلیم میں اسلامیات لیتے ہیں، تو بعض جگہ پر نام آئے گا ابو قحافہ، ابو قحافہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام کیا تھا، جواب آئے گا، اس میں لکھا ہوگا کیا نام تھا، یہ فلاں نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، اس میں ابو قحافہ بھی لکھا ہوگا۔ تو یاد رکھے ابو قحافہ تھی کنیت، اور اصل نام تھا آپ کا عثمان۔ والدہ مہربان کا نام تھا سلمہ، اور کنیت تھی ام الخیر۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ 2 برس 3 ماہ 11 دن لگ بھگ مسند اقتدار پر متمکن رہے۔ 2 برس 3 ماہ 11 دن۔ یاد رکھو یہ بڑے کٹھن ایام تھے، یہ بڑے مشکل ایام تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہے کہ جتنی مصیبتیں میرے والد پر آئی، اگر اتنی مصیبتیں کسی پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ادھر لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے، مسلمہ کذاب ادھر نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا، اور دیگر معاملات۔ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیارے آقا کی نظر رحمت تھی، وہ ہر امتحان میں پورے اترے، ہر امتحان میں پورے اترے۔ اللہ اکبر۔ 142 محققین کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام سے احادیث مقدسہ روایت فرمائی، 142۔ 22 جماعتی الثانی، جماعت الاخری بھی کہتے ہیں، آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔
اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بڑی دلچسپی ہے اس واقعے کے اندر۔ دیکھیں آپ کہ زرقانی علی المواہب نے بھی لکھا، ریاض الندرہ میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام جاتے تھے، اور زیادہ قافلے اس وقت ملک شام ہی جاتے تھے۔ تو شام میں تشریف فرما تھے، وہاں آپ نے رات خواب دیکھا، اور بعض نے خواب کو بیان بھی کیا۔ میں نے بچپن میں کتابوں کو جو پڑھا تو اس میں یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک روشنی اتری، اور روشنی سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گئی۔ ابو بکر صدیق نے چاہا کہ روشنی باہر نہ جائے، دروازے اور کھڑکیاں سب بند کر دی، لیکن روشنی جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد کسی سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، یہاں پر خواب کی درست تعبیر کون بتاتا؟ کسی نے کہا کہ ایک راہب ہے جو خواب کی بالکل درست تعبیر بتاتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے پوچھتے اس راہب کے پاس پہنچ گئے، اور راہب کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا خواب اسے بیان کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ راہب کہنے لگا، کچھ باتیں پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھئے۔ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ کون سے قبیلے سے، کہاں کے رہنے والے، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مکے کا رہنے والا، بنی ہاشم قریش کے خاندان سے ہوں اور تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب مکے میں قبیلہ بنی ہاشم سے نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ ان قریب، اے ابو بکر، تم ان کے دین میں داخل ہوگے، ان کے پہلے وزیر ہوگے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بھی تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق نے جب تعبیر سنی بڑے متاثر ہوئے، اور جب مکے شریف پہنچے تو مکے شریف پہنچنے کے بعد سوچنے لگے اپنے گھر جاؤں یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو کہا چلو گھر بعد میں چلا جاؤں گا، پہلے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اچھا، آ کر کے کیا کیا؟ آ کر کے عرض کرنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی حضور نے جو دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، اس طریقے کی باتیں ارشاد فرمائی تھی حضور نے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم ملک شام میں دیکھ چکے ہو؟ کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم ملک شام میں دیکھ چکے ہو؟ حضور کا یہ فرمانا تھا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ شان محمد بن عبد الرحمن فرماتے حضور نے فرمایا ایک مقام پر کہ جب میں نے کسی کو دعوت اسلام دی، میں نے جب بھی کسی کو دعوت اسلام دی تو اس کے دل میں ایک قسم کی جھجک ضرور پائی گئی، سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق کے، کہ میں نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابو بکر نے برجستہ کہا میرے آقا میں ایمان لایا، میرے آقا میں ایمان لایا۔ اللہ اکبر! ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بڑا شاندار کھینچا، ذرا سنیں آپ، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے۔ شاعر کہتا ہے ابو بکر آئے
ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی، اسلام پہنچایا، کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے، میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا، میرے ماں باپ آل و اولاد قربان اس شریعت پر، خدائے رسول پر اور رسول خدا کی رسالت پر۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، اور یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایسے ہی کہا کرو، جب بھی کہا کرو نا ایسے ہی کہا کرو۔ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، تو اب نام لیا کرو ایسے ہی لیا کرو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب رسول اللہ علیہ السلام اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر صدیق اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب ان کے پاس سے رسول اللہ چلے تو مکے کی دو پہاڑیوں کے درمیان ابو بکر کے اسلام لانے سے آپ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں تھی، آپ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں تھی۔ اچھا صاحب، اب سوال پیدا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی خوشی کیوں ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا؟ بات یہ ہے، میں ایک ایک کر کے بیان کروں کہ ابو بکر صدیق حضور کے لیے قیمتی ہیرا تھے، ایک ہیرا تھے جنہیں اللہ نے حضور کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں کی، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، نہ کبھی بت پرستی کی نہ کبھی شراب پی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، عرب والے ابو بکر صدیق سے بڑی محبت کرتے تھے۔ چوتھی بات، حضرت ابو بکر صدیق پاکیزہ اور بلند اخلاق والے تھے۔ پانچویں بات، غریبوں پر کمال شفیق و مہربان تھے۔ چھٹی بات، گمشدہ لوگوں کو تلاش کر کے لانا اور گھر والوں کے حوالے کرنا، یہ ابو بکر صدیق کی خوبی تھی۔ اللہ اکبر۔ ساتویں بات، زنا سے بہت دور تھے۔ آٹھویں بات، سب لوگوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ نویں بات، حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے گنتی آپ کو کچھ خوبیاں بتائیں، ورنہ خوبیاں تو لا تعداد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ میں نے آپ سے کہا نا۔ آئیے جناب، چند برس کی عمر میں، اس کو ملفوظات اعلی حضرت میں بھی یہ بات موجود ہے، ارشاد الساری شرح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں چند برس کی عمر میں آپ کے والد آپ کو بت خانے لے گئے اور کہا کہ یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو،
میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ نے ایک پتھر اس کے مارا، جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا، گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے والد نے جب یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا، اور وہاں سے آپ کی والدہ کے پاس لائے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ سلمہ، میں تمہارے بیٹے ابو بکر کو لے کے گیا بت گدے میں اور کہا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا، پتھر اٹھایا، مارا اور بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ والدہ نے کہا اے ابو قحافہ، اس بچے کو اسی کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، میں نے کسی آواز کو سنا تھا، کسی کہنے والے نے کہا تھا اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور رسول اللہ کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔ میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق نے خود بھی مجلس میں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے تو جبریل امی سدرا سے نازل ہوئے اور عرض کی صدق ابو بکرین وہو صدیق، یعنی ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہیں۔ یہ کلمات 3 بار جبریل امی نے ارشاد فرمایا، 3 بار جبریل امی نے یہ کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے کہا کبھی شراب کو چکا تک نہیں۔ دور جاہلیت سوچے آپ، گھروں میں بت بنتے تھے، جگہ جگہ پر نصب ہوتے تھے۔ اگر آپ انڈیا جائیں نا، جگہ جگہ پر بت ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے بریلی کے لیے آپ ریلوے اسٹیشن سے اتریں گے، سامنے ہی بت، اور ان کے تو اتنے خدا کہ اللہ کی پناہ ہے صاحب، اتنے مندر کہ اللہ کی پناہ، کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ چوہوں کا مندر بنایا ہوا، گریڈ کا مندر بنایا ہوا، چھپکلی کا مندر بنایا ہوا، ایک عجیب قوم، ایک عجیب تماشا نکالا ہوا ہے۔ کہتے صاحب کرونا جو ہے وہ گائے کے پیشاب سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب کسی کو کرونا ہوا، اس کو گائے کا پیشاب جب پلایا گیا، اب یہ نیا وائرس آ گیا۔ نیا وائرس آیا نا ابھی، ایک بڑا اس کا عجیب سا نام ہے، ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ ڈیلٹا، اب یہ وائرس آ گیا صاحب۔ تو یہ وائرس آ گیا، گائے کا پیشاب پئیں گے تو کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی بس ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت۔ اور ایسے معاملات میں دیکھتا ہوں، خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، اپنے موضوع پر میں رہنا چاہتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں ایک تو بت جگہ جگہ پر نصب، کبھی بت پرستی نہیں کی، ٹھیک۔ ایک بات، شراب مٹکوں میں بنائی، مٹکوں میں رکھی جاتی تھی، پانی کی جگہ شراب استعمال کی جاتی تھی۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شراب کو چکا تک نہیں، کبھی نہیں چکا۔ اور آج میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، اپنے شہر کو دیکھتا ہوں، جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے نا، جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی، پرمٹ جاری کیے گئے، لائسنس جاری کیے گئے۔ صاحب آپ نے لائسنس کیوں دیے؟ کہا اقلیت بھی تو رہتی ہے، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، دیگر لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ پیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دی ہے۔ اور ان کے وزیر ہی نے قرارداد پیش کر دی، جس طرح اسلام میں شراب حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ ہمارے نام پر فراڈ کیا جاتا، ہمارے نام پر پرمٹ حاصل کیے جاتے۔ تو پھر آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ فواد چودھری نے پھر کیا بیان دیا تھا اس وقت۔ یہ تو 1.5 سال 2 سال پرانی بات ہے نا، پھیلا دیا شراب کا کام، ہماری نسل کو اس کام میں لگا دیا۔ مسجدیں تو بند کرائی کرونا کے نام پر، محفلیں تو بند کرائی کرونا کے نام پر،
یہ شراب کی دکانیں بند ہوئی؟ یہ اڈے بند ہوئے؟ نہیں ہوئے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں صاحب، اور ہماری نوجوان نسل اس طرف راہی و راغب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں گناہ کرنا بہت آسان ہے، نیکی کرنا کمال ہے، مشکل ہے لیکن کمال ہے۔ شراب پینے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ دکان پہ لے کے آؤ یا وہیں کھڑے ہو کے پی لو۔ نماز پڑھنی ہے، سخت سردی ہے، رضائی کو چھوڑنا ہے، بستر کو چھوڑنا ہے، وضو کرنا ہے۔ کبھی گرم پانی نہیں بھی ملتا، ٹھنڈا پانی، مسجد کی طرف جاتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھ کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے کی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نوجوان نسل کو جان بوجھ کر اس راستے پر لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ اللہ اکبر، کبھی شراب کو نہیں چکھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں موجود تو کسی نے پوچھا، ابو بکر کیا آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ فرمانے لگے، اعوذ باللہ، خدا کی پناہ۔ اس پر کہا گیا یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں اپنی مروت اور آبرو کی بڑی حفاظت کرتا تھا، شراب خور کی مروت اور آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بات جب حضور کے گوش مقدسہ تک پہنچی، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، کبھی شراب کو نہیں چکھا۔ اور میں نے آپ سے کہا، اور بھی باتیں بہت ساری، عرب والے آپ سے بہت محبت کرتے، سب لوگوں پر بہت زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق، اور حق بات کہنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہتے۔ اچھا، جیسے ہی اسلام قبول کیا، اب دیکھیں نا، سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جانتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کروں گا تو لوگ میری جان کے دشمن بن جائیں گے، میرے کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے گھر بار کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن عشق رسول کا نشہ بڑا عجب ہوتا ہے، سارے نقصان انسان برداشت کر لیتا ہے، رسول کی ذات پہ کوئی حرف آنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی جس جس سے دوستی تھی، جس جس سے تعلق تھا، جس جس پر اثر تھا، اسے دعوت اسلام دینی شروع کر دی۔ چھوڑو یہ کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر اپنی پیشانیوں کو ان کے آگے ذلیل کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ آؤ میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے دعوت اسلام دینی شروع کر دی، اور کئی لوگ، نامور لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جرح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، یہ سب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ ہمیں تو شرم آتی ہے، پتہ نہیں جن چیزوں پہ شرمانا چاہیے ان چیزوں پر شرم نہیں آتی، اور جن چیزوں پر نہیں شرمانا چاہیے ان چیزوں پر ہمیں شرم آتی۔ ہم جب دکان سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اڑوس پڑوس میں ایک صدا تو لگا سکتے ہیں نا، چلو یار نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں گے، کاروبار تو جب تک زندگی ہے جاری رہے گا، آؤ نماز پڑھ کے آتے۔ آپ 1 بار بولو گے، 2 بار بولو گے، 3 بار بولو گے، ہو سکتا ہے وہ نہیں آئے، لیکن 4تھی بار یقیناً وہ آپ کے ساتھ آئے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ تو دین تو ہمارے پاس ہے، لیکن دینداری کسے کہتے ہیں یہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ دینداری کیا ہے۔ یہ دینداری بھی ہمیں سیکھنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ان سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اب ایک اور بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق عرض کرتا ہوں میں، اور پھر آپ کہیں گے پوچھوں گا میں آپ سے گفتگو جاری رکھنی ہے یا ختم کرنی ہے. تو اگر جاری رکھنی ہے تو آگے بڑھوں گا، نہیں تو کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالی باتیں عرض کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو اس پر اہل علم لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں. اس کا ایک معنی والدین کا پہلا بچہ بھی ہوتے ہیں. اس کی جمع ابکر ہے اور دوسری اس کی جمع بکارن بھی ہے. جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا ہے یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا ہے، عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے ہیں. تو اونٹوں کی بیماریوں کو ان کے علاج کو جانتے تھے، پیچیدہ علاج کو جانتے تھے، ابو بکر کہتے ہیں. چونکہ آپ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا. سنو مزے کی بات آ رہی ہے، آپ کے کام کی بات. آپ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، اس لیے ابو بکر کہا گیا. بہت مالدار تھے، ابو بکر کہا گیا. اونٹوں کے تمام معاملات میں مہارت رکھتے تھے، ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے. بعض نے کہا عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہیں اولیت کے. تو ابو بکر کے معنی ہو گئے اولیت والا. اولیت مالا اردو میں آسانی سے معنی کروں پہلا نمبر. اب سنتے چلے جائیے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا. قبولیت اسلام میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر. غلامی رسول میں آپ کا، اظہار اسلام میں آپ کا، رسول اللہ کے بعد ثواب میں آپ کا، نماز کی امامت میں آپ کا، رسول کے بعد ساری امت پر افضلیت میں آپ کا، رسول کے ساتھ ہجرت میں آپ کا، رسول کے بعد عطاق میں آپ کا، پوری جماعت صحابہ میں نرم دلی میں آپ کا، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے میں آپ کا، ہر نیک کام کرنے میں آپ کا، پوری جماعت صحابہ میں قوم کی اصلاح کرنے میں آپ کا، سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے میں آپ کا، پوری امت رسول میں بہتری میں، پوری امت رسول میں بہتری میں آپ کا پہلا نمبر. رسول اللہ کے برابر تدفین میں آپ کا پہلا نمبر. پوری امت میں اللہ رب العزت کے یہاں محبوبیت میں آپ کا پہلا نمبر. تو نعرہ یہ ہونا چاہیے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. نعرہ یہ ہونا چاہیے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملات میں پہلے نمبر پر، ہر معاملات میں. اور دیکھو حضور علیہ السلام ایک روز کسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہاتھ سرکار کریم علیہ السلام کا، یہ ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق کے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ مبارک فاروق اعظم کے ہاتھ ہے. فرمانے لگے کل ہم قبر سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے. تو قبر سے اٹھنے میں حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند فرمایا، بہت بلند فرمایا. اب اگر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گفتگو کی طرف آیا تو پھر وقت بہت زیادہ لگے گا، وقت بڑا زیادہ لگے گا. یہ میں نے 114 صفحے لکھے تھے.
اور پڑھے کتنے آپ کے سامنے؟ مختصر کرتے کرتے 22، اور 114 پورے پڑھ دیے تو رات کے 3 بج جائیں گے تقریباً، ایسا ہی ہوگا نا؟ تو ہم گفتگو کو، چونکہ پہلی نشست ہے، گفتگو کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ کل آپ 10 بجے تک یہاں پہ تشریف لے آئیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں 10 بجے تک آ جائیں، ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو 2 گھنٹے ہم جتنی گفتگو کر سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی گفتگو ہم کریں گے۔ اور پھر پرسوں ہم نے محفل کتنے بجے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی مشورے سے، پھر کل اس کا اعلان ہو جائے گا، اس کو ہم شروع کریں گے، کیونکہ امام علی مقام پر گفتگو کرنا اور واقعات کربلا کو بیان کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس پر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن میرا مطالعہ جاری رہے گا، جہاں سے اس کو مختصر کر سکتا ہوں مختصر کروں گا، تاکہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر ہماری وہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دیکھو میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے بولنا کچھ چاہتا ہوں، زبان سے کچھ نکل گیا، جتنے لوگ سننے والے ہیں اور جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میں اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں شرماتا، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں، مولا میں اور یہ سارے لوگ جب سے بالغ ہوئے اب تک اگر کوئی کفریہ کلمات ہماری زبان سے نکل گئے ہوں، اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جو قابل گرفت ہو، مولا ہم تجدید ایمان کے طور پہ ہم سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم اسلام پر زندگی نصیب فرما، ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دے، جنت البقیع میں ہمارا مسکن بنا دے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری فوج ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، جتنے مخلص لوگ ہیں اداروں میں جو وطن کے لیے کام کر رہے ہیں، مولا کریم جتنے مسلمان، مولا کریم ان کی خدمات کو قبول فرما، اور اس وطن کے لیے ہمارے اداروں کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کریم ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، کاملان
طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حق کے محرم امامتوں کا قرنوں کا ذات اکرم امامتوں کا قرنوں کا قطب عالم امامتوں کا قرنوں کا غوث اعظم امامتوں کا قرنوں کا غوث اعظم امامتوں کا قرنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام زندگی میں ہمیں جو ملا ہے کبھی مصلح ہو دین کی ہے برکت سبھی جب پکارا ہر حاجت برآئی میری تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام وارث انبیاء اور آل نبی جن کی سیرت ہے سیرت مولا علی اعلیٰ حضرت کی پہچان جن سے ملی حق نما حق لے گئے ہے وہ حق کے ولی حق نما حق نگر ہے وہ حق کے ولی ان کی اعلیٰ سیادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، حلقے بنا لیں، نیاز کا اہتمام ہے، اور آپ سب سے کہوں گا کہ SOPs کا خیال رکھیں، سینیٹائزر وغیرہ میں بزم رضا کے کارکنان سے کہوں گا کہ ٹیبل پر ضرور رکھیں، ماسک وغیرہ بھی کل ضرور ہونے چاہیے تاکہ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ تمام حضرات جو